السلام علیکم سامعین کرام، اس نشست میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر مختصراً سا کیا جائے گا، لہذا اگر آپ لوگ اس ویڈیو سے مستفید ہونا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ آخر تک رہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے حیاتی زندگی کے بارے میں علماء انساب، محققین و مورخین کے درمیان بہت سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے ولی کا درجہ دیتے ہیں تو کچھ لوگ اسے نبی قرار دیتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا، لیکن چند لوگ فرماتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ ان کے نسب نامہ میں بھی علماء انساب کے درمیان بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مختلف روایات مشہور ہے، آج ہم ان سب کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چند علماء کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام ایلیا ہے اور ان کا نسب نامہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے: ایلیا ابن ملکان ابن فالغ ابن عابر ابن شالخ ابن ارفخشز ابن سام ابن نوح علیہ السلام۔ ابو حاتم نے متعدد حوالوں سے ان کا نام خضرون بتایا ہے۔ خضر کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا نام خضر اس لیے ہوا کہ ایک بار وہ سفید خشک گھاس پر بیٹھے تھے، جب اٹھے تو دیکھا کہ گھاس سرسبز ہو کر لہلہا رہی ہے۔ خطابی کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ خضر کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خوبصورت اور روشن چہرے والے تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ خضر کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چٹیل میدان میں نماز پڑھی تو اس میں سبزہ اگایا۔ مجاہد نے کہا کہ خضر کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب وہ کسی جگہ نماز پڑھتے تو اس کے ارد گرد سبزہ اگ آتا۔ حضرت خضر علیہ السلام وہی نبی تھے جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانے کی آرزو کی تھی تاکہ میں ان سے علم لدنی سیکھوں۔ یہاں سے بعض علماء استنباط کرتا ہے کہ اگر خضر علیہ السلام ولی ہوتا تو موسیٰ کبھی بھی ان کے پاس نہ جاتا اور نہ اس سے علم حاصل کرنے کی رغبت ہوتی، کیونکہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور اولیاء نہیں ہوتے، تو یہ انبیاء کرام کی شایع نشان نہیں کہ وہ اولیاء کرام کی اتباع کرے۔ پس یہاں سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کا نبی تھے اور اس پر بھی اسی طرح وحی نازل ہوتا جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً موسیٰ علیہ السلام سے 80 سال پہلے خضر علیہ السلام کو نبوت عطا کی تھی۔ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم عصر نبی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا وفات پا چکے ہیں، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہے۔ بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ وہ زندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ طوفان نوح کے بعد جو شخص ان کی میت دفن کرے گا اس کی عمر طویل ہو جائے۔ یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کے حق میں پوری ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے آب حیات پیا تھا، چنانچہ آپ کو دائمی زندگی حاصل ہو گئی۔ ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کے جنازے کی نماز پڑھانے والے تھے کہ انہیں دور سے ایک آواز سنائی دی کہ ابھی ٹھہر جائیے۔ چنانچہ جب تک وہ آواز دینے والا اس نماز میں شریک نہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رکے رہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ خضر تھے۔ ایک اور روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب دوسرے صحابہ کرام آپ کی میت پر افسردہ کھڑے تھے تو وہاں ایک شخص کو گریہ کناں دیکھا گیا۔ بعد میں کسی صحابی یا آپ علیہ السلام کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ شخص خضر علیہ السلام تھے۔ ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ جامع مسجد دمشق کے بانی ولید ابن عبد الملک ابن مروان نے مسجد میں رات کو عبادت کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اس رات مسجد خالی کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ رات کو مسجد کے باب الساعات سے داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اس کے اور باب الحضراء کے درمیان کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نے متولیان مسجد سے کہا، میں نے تم کو مسجد خالی کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، یہ خضر ہے جو ہر رات یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ رباح ابن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ساتھ چلتے دیکھا جو ان کے ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے تھا۔ فرمانے لگے کہ اے رباح، کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟
میں نے کہا کہ ہاں، تو فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تو نیک آدمی ہے۔ یہ میرے بھائی حضر تھے۔ انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ میں عنقریب حکمران بنوں گا اور عدل و انصاف کروں گا۔ ایک روایت حضرت علی بن ابی طالب سے مرفوعاً مروی ہے کہ ہر عرفہ کے دن میدان عرفات میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور حضر علیہم السلام اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس روایت سے تو بہت سے لوگ حضرت حضر علیہ السلام کے فرشتہ ہونے کے قائل ہیں۔ ابن عساکر نے ابن ابی رواد سے بیان کیا ہے کہ حضرت حضر اور الیاس علیہم السلام بیت المقدس میں اکٹھے رمضان شریف میں روزے رکھتے تھے اور حج کرتے تھے اور زمزم اتنا پی لیتے تھے کہ وہ آئندہ سال تک کافی ہو جاتا تھا۔ یہ تو ان لوگوں کی روایت ہے جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت حضر علیہ السلام ابھی تک حیات ہے، لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ حضرت حضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو ان کے بھی چند دلائل یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی۔ اگر حضرت حضر علیہ السلام انسان ہے تو وہ لازماً اس آیات کے عموم میں شامل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس سے وعدہ لیا کہ اگر اس کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائے تو اسے آپ پر ایمان لانا ہوگا اور آپ کی مدد کرنا ہوگی۔ اگر حضر زندہ ہوتے تو وہ ضرور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور غزوہ بدر کی جنگ میں ان کے ساتھ شرکت کرتے، جیسے کہ فرشتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر میں شرکت کی تھی۔ قاضی ابو یعلا فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک عالم سے حضرت حضر علیہ السلام کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا وہ فوت ہو چکے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ علماء کرام فرماتے ہیں دلائل کی روشنی میں یہ بات یقینی ہے کہ حضرت حضر علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا اور وہ اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں۔ حافظ ابو نعیم اصبہانی نے ابو امامہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں حضر کے بارے میں تمہیں کچھ بیان نہ کروں؟ انہوں نے عرض کی ہاں اے اللہ کے رسول، بیان فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک دن بنی اسرائیل کے بازار میں چل رہے تھے کہ ایک مکاتب غلام نے آپ کو دیکھ لیا۔ اس مسکین نے کہا کہ اللہ آپ کو برکت دے، مجھ پر صدقہ کرے۔ حضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں تجھ کو دے سکوں۔ اس مسکین نے کہا کہ میں اللہ کی ذات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر ضرور صدقہ کرے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے تیرے اندر برکت محسوس کی ہے اور تجھ سے برکت کی امید رکھتا ہوں۔ حضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے جو میں دے سکوں، ہاں مجھے فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو۔ مسکین نے کہا کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں حق بات کر رہا ہوں، تم نے مجھ سے بہت بڑا سوال کیا ہے، میں تجھے اللہ کے لیے رسوا نہیں کرنا چاہتا، مجھے بیچ دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس نے آپ علیہ السلام کو 400 درہم فروخت کیا اور آپ اس خریدنے والے کے پاس کافی عرصہ ٹہرے رہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے مجھے بلائی کی خاطر خریدا تھا، اب مجھے کوئی کام بتاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ بوڑھے اور کمزور آدمی ہیں، میں آپ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مشقت والی کوئی بات نہیں، آپ مجھے کوئی کام بتائیے۔ اس نے کہا کہ پھر یہ پتھر یہاں سے ہٹا دو، اور وہ پتھر ایسے تھے کہ 6 آدمیوں سے کم تعداد ایک دن میں نہیں ہٹا سکتی تھی۔ وہ آدمی یہ کام بتلا کر کہیں کام کو چلا گیا تو حضر علیہ السلام نے وہ پتھر ایک گھڑی میں ہی منتقل کر دیے۔ واپس آ کر اس آدمی نے جب کام دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ نے بہت اچھا اور عمدہ کام کیا، اور جو کام میں آپ کی طاقت سے باہر سمجھتا تھا وہ آپ نے کر دکھایا ہے۔ پھر اس آدمی کو سفر پر جانے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے آپ سے کہا کہ آپ میرے گھر میں نائب کی حیثیت سے رہیے، کیونکہ میں آپ کو امانت دار خیال کرتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں آپ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو آپ نے اس آدمی سے کہا کہ مشقت والی کوئی بات نہیں، کوئی کام میرے لائق ہو تو بتائیے۔ اس نے کہا میرے گھر واپس آنے تک میرے گھر بنانے کے لیے اینٹیں بنائیے۔ وہ آدمی یہ کہہ کر سفر پر چلا گیا۔ واپس آیا تو دیکھا کہ اس کا بہترین مکان بن چکا ہے۔
تو یہ حالت اس نے دیکھ کر آپ سے کہا کہ میں اللہ کے واسطے سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کون ہیں اور کس راہ کے مسافر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اللہ کے نام سے سوال کیا ہے اور اسی اللہ کے نام سے میں غلام بنا۔ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں خضر ہوں جس کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک مسکین نے مجھ سے صدقہ کا سوال کیا اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس کو اپنے اوپر اختیار و قدرت دے دی، اس نے مجھ کو فروخت کر دیا۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں کہ جس شخص سے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور اپنے پاس کچھ ہوتے ہوئے اس سوالی کو واپس کر دیا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں کھڑا کیا جائے گا کہ خالی چمڑا ہوگا، اس میں گوشت نہیں ہوگا اور نہ حرکت کرتی ہوئی کوئی ہڈی ہوگی۔ تو وہ آدمی کہنے لگا میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے آپ کو اے اللہ کے نبی مشقت میں ڈالا اور میں لا علم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، آپ نے اچھا سلوک کیا اور میرے پر ترس کیا۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ میرے اہل و عیال اور مال و دولت کے بارے میں اللہ کے حکم کے مطابق جو چاہے فیصلہ کرے، یا پھر میں آپ کو اختیار دیتا ہوں اور آپ کا راستہ چھوڑتا ہوں، آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے آزاد کر دے تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ تو اس نے آپ علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے غلامی میں ڈالا، پھر اس نے مجھے غلامی سے نجات دی۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے حیاتی زندگی کے بارے میں وہ معلومات تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شریک کیا، اور باقی مخلوق سے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ ھذا اللہ تعالی اعلی و اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔